أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر. اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو گیا بطور رب کے. یعنی یہ میں واضح کر دوں جو حضرات باقاعدگی سے شریک نہیں ہیں کہ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے. غیر اللہ کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ سمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے، اس کی فیمنن بھی ہے، فیمنن کی جمع بھی ہے، یعنی گاڈ، گاڈز، گاڈیس، گاڈیسز. جبکہ کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ سنگولر ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. لیکن لفظ رب جو تھا یہ عربی زبان میں اللہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے سرداروں کے لیے، ان کے آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو عربی زبان میں اور کوئی اسلوب ہی نہیں ہے سوائے یہ کہنے کہ کانا امیہ ربا بلال، امیہ بلال کا رب تھا. وہ حدیث جبرائیل میں جو الفاظ آتے ہیں قیامت کی نشانیاں، اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان تالد الامۃ ربتہا، رب کا مؤنث ربتن ہے، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. وہاں بھی رب کا لفظ آیا، اس کا مؤنث آ گیا. تو رب کے معنی آقا، مالک، اونر. رب الدار کہتے ہیں لینڈ لارڈ کو عرب ممالک میں، لینڈ لارڈ رب الدار. لیکن اللہ تعالیٰ نے، یعنی مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کی حیثیت سے تو جانتے اور پہچانتے تھے، مانتے تھے. کئی آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یقیناً تم اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا. تو اب اگر آپ پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق تو اب اس کا پورا فلیور بدل گیا. تو ہم اس کا عام طور پر جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ تو یہ کہ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا، یعنی کس سے پیدا کیا، جمع و خون سے پیدا کیا. وہ خالق تو مان رہے تھے پہلے سے، لیکن رب نہیں مانتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروایا گیا کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو تمہارا رب بھی ہے. اور ساتھ ہی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں آیت میں کہہ دیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ الرأى استغنى، کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے جھوٹ بولا، زبان پہ چھالا نہیں پڑا، حرام کھایا، پیٹ میں درد نہیں ہوا. ان الی ربک الرجع، اے انسان بے شک تجھے تو اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یہ تو تھی انٹروڈکشن، پہلی وحی. اب اس کے بعد انٹرپشن آ گئی، وحی نہیں آئی. اور آپ اب وہ کمبل لے کے بیٹھے ہوئے، رضائی میں بیٹھے ہوئے، جیسے کسی بھی مفکر کا کوئی پکچر جو بنتی ہے، علامہ اقبال کی مشہور تصویر جو ہوتی تھی پہلے، اب وہ غائب کر دیا ہے. یہ کہ جدید جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، اب وہ تصویر آپ کو نہیں دکھتی. اب وہ ٹائی والی تصویر علامہ اقبال کی لے کے آئے ہیں جان بوجھ کے. ورنہ وہ جو پرانی تصویر ہے علامہ اقبال کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یعنی کمبل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے غور و فکر کر رہے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پریشان بیٹھے ہیں. اب وہ یہ دو وحیاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں آ رہی ہیں
کہ اے لحاف اوڑھ کر کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ. اپنا وہ جو رب کا تعارف تو کروا دیا تھا، اپنے رب کو بڑا کرو. اور اس کے بعد اب کیسے بڑا کروں؟ اگلا سوال پھر غور و فکر. تو پھر وہ سورہ مدثر ہے، مزمل ہے. کھڑے ہو جاؤ، خود پہلے تیاری کرو، راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر ترنم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو. اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی کتنا قرآن مجید نازل ہوا تھا. یعنی اسی کو دہراتے رہنا کھڑے ہو کر رات کو ہاتھ باندھ کر. یہ ہے وہ ریاضت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی. لیکن مشن کیا تھا؟ کس مشن کے لیے تھی وہ مشن؟ یہ ہے قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. وہاں بھی قم ہے، یہاں بھی قم ہے. قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر تھوڑا. یہاں قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو. اب خبردار کس سے کرنا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی وحی میں جو پہلی 5 آیات کا ذکر ہے اور اگلی 3 آیات کا ذکر ہی کہیں نہیں. حالانکہ پورا جو دین کا تصور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا تعارف کروایا، خواب بنو ہاشم کی محفل میں کرایا یا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کروایا، وہ تو کرایا آخرت کے ساتھ. اور آخرت والی 3 آیات جو گول کر دی ہیں اس کا ذکر ہی کہیں نہیں. حالانکہ یعنی پہلی وحی مکمل ہوتی نظر آتی ہے ان 8 آیات کے ساتھ، یہ ساتھ ہی آخرت کا تصور ہو. اب اس کے اعتبار سے خبر کرنا، اب یہ ساری چیز جو لاجیکل ہو گئی. کھڑے ہو جاؤ تو خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو. یہ جو چھوٹے چھوٹے سو کالڈ رب بنے بیٹھے ہیں یہ بت گراؤ اور اپنے رب کو بڑا کرو، اس کی کبریائی کو قائم کرو، اس کی حکومت کو اسٹیبلش کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی سے بدلہ لینے کے لیے، ریٹرن لینے کے لیے اس پر احسان نہ کرو. یعنی بڑی بنیادی انسان کی جو سوچ میں ایک زاویہ جو ہے وہ شامل کیا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو ریٹرن لینے کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے اجر لینے کے لیے. یعنی عام جب انسان کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے نا تو انسان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ کل نو کام آئے گا. کسی کو سلام کرو کل کو کام آئے گا نہیں. سلام بھی کرو مجھے خوش کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ نیکی کرو مجھ سے اجر لینے کے لیے، اس سے ریٹرن لینے کے لیے نہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جھیل اور برداشت کر. اب غور کیجئے پوری سیرت النبی کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ 7 آیات اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات وہ تو ایک خاص ریاضت ہے، لیکن بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ جدوجہد جو ہے وہ یہاں پر جو بیان ہو گئی ہے. کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو بڑا کرو، کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، کسی پر احسان ریٹرن لینے کے لیے نہ کرو، اپنے رب کے لیے جھیلو اور برداشت کرو. اب قیامت کا ذکر وہ ہر جگہ وہ تو ہے ہی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگے گی وہ کھوکھری یعنی وہ جو سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو پھر وہ دن ہوگا بڑا مشکل دن. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے ہرگز آسان نہ ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اب پھر وہ آ گیا اکلوتا ولید بن مغیرہ. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑنا مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اکلوتا بیٹا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور جس کو میں نے پھیلا ہوا مال دیا ہے یعنی ایفلوئنٹ بنایا ہے، مالدار بنایا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے ہیں سامنے موجود، ایکسپورٹ نہیں کیے انہوں نے امریکہ یا کینیڈا میں، سامنے موجود بیٹے ہیں. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور
ہم نے تیاری کر دی ہے اس کے لیے خوب، یعنی دنیا کا سارا ساز و سامان ہم نے اس کو دے دیا ہے آئیڈیل. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے کچھ اور دوں. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری نشانیوں سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، مخالفت کرتا ہے. سأرہقہ صعودا، تو میں اسے چڑھاؤں گا ایک اونچی چڑھائی. انہ فکر وقدر، یعنی جب وہ میں نے ذکر کیا نا سورہ قلم کے سلسلے میں کہ اسے بلایا گیا کہ تم ذرا بتاؤ کہ یہ جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں یہ واقعی کلام الہی ہے اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی، غور و فکر کیا، یوں کیا، تیوری چڑھائی، جیسے کوئی بڑا گہرا غور و فکر کر رہا ہے. تو آخر میں بکواس کیا کی، انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور حساب لگایا. فقتل کیف قدر، مرے، یعنی قتل لفظ ترجمہ قتل کیا جائے، لیکن ہمارے محاورے کو مرے کیف قدر، کیا حساب لگایا اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر مرے، کیا حساب لگایا اس نے. ثم نظر، پھر نگاہ دوڑائی. ثم عبس و بصر، اور پھر منہ بسورا اور تیوری چڑھائی. ثم ادبر واستکبر، پھر تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چل دیا، یہ کہتا ہوا فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو وہی پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کا قول ہے. سأصلہ سقر، تو میں بھی ڈالوں گا اس کو آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ آگ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، انسانوں کو جلا دینے والی. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر وہ سب فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور اس گنتی کو ہم نے کافروں کے لیے امتحان بنا دیا ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ یقین کر لیں اس پر وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اس سے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک میں پڑیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، منافق. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس بات کے کہنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. یعنی تورات و انجیل میں بھی فرشتوں کی تعداد جو تھی جہنم کے وہ 19 تھی، اور قرآن مجید میں بھی 19 آ گئی. تو اہل کتاب کے لیے کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. فگر تو ٹیلی کر رہی ہے. لیکن اس پر قریش نے بکواس کی. کسی نے مذاق میں کہا 18/9 میں سام لوں گا تو 19ویں کا بندوبست تم کر لیں. اب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے خود اس کے. وما ہی الا ذکری للبشر، اور یقیناً یہ تو نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، کہ یقیناً یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے. تو یہ قرآن جو ہے اس کو صحیح صحیح گائیڈ کر دیتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، رہن ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، وہ باغوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے.
ان المجرمین، مجرموں کا حال، ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کہے گی ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم غور و خوض کہتے نا قریدنا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم قریدنے والوں کے ساتھ قریدتے تھے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے دین کو، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اب ہمیں یقین آ گیا کہ یہ دن تو ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور پھر سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر کیا ہے انہیں کہ وہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہوں، یعنی یہ گدھا جو ہے جب بدکتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ بڑے یعنی بے ہنگم ہو کر بھاگتا ہے، تو اس پہ مثال دی ہے کہ یہ ایسے بھاگتے ہیں اس ہدایت سے کہ جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوں۔ فرت من قسورہ، کہ جو بھاگے ہیں شور مچانے سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے کھلے اوراق، یعنی اس پر خود وہی آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کلا نوے بل لا یخافون الآخرہ، اصل میں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، نہیں یہ تو صرف ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پھر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر جو اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی بخشش پانے والے ہیں، بخشش کے لائق ہیں۔